کیا تم نے کبھی ایسی قوم کے بارے میں سنا ہے؟ اتنی طاقتور، اتنی بڑی، اتنی بے خوف کہ وہ سمجھتے تھی کہ زمین و آسمان میں کوئی طاقت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک قوم جو پہاڑوں میں محل تراشتی تھی، جو آسمان سے باتیں کرنے والے ستون بناتی تھی اور جو فخر سے کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ قوم عاد تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ لوگ یمن اور عمان کے درمیان وسیع ریگستانوں میں آباد ہوئے اور ایک شہر بسایا، ارام، ستونوں والا شہر۔ قوم عاد کے مرد دیو قامت تھے، ان کے جسم قلعوں کی طرح مضبوط اور ان کی آوازیں گرج کی طرح گونجتی تھیں۔ وہ ہنستے اور کہتے، ہوائیں ہمارے حکم کی تابع ہیں، زمین ہمارے قدموں سے دہلتی ہے۔ ان کا تکبر ان کی عمارتوں سے بھی اونچا ہو چکا تھا۔ پھر اللہ نے ان کی طرف اپنے نبی بھیجے، حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ روز ان کے بازاروں میں، ان کی بستیوں میں، ان کے اونچے دروازوں کے سامنے جا کر پکارتے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرو، اگر تم باز نہ آئے تو ایک عذاب آنے والا ہے۔ لیکن تکبر نے ان کے دلوں کو پتھر بنا دیا تھا۔ ان کے سردار مذاق اڑاتے، کہتے، ہود، اگر تیرے الفاظ سچے ہوتے تو ہمارے محل کب کے ڈھہ جاتے۔ بچے ان کی آواز کا مذاق بناتے، مرد انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتے کہ کہیں ان کی بات دل میں اتر نہ جائے۔ پھر نشانیاں شروع ہوئیں۔ ایک رات آسمان میں عجیب سی گونج پھیلی، نہ بارش نہ بجلی، بس ایک ڈراؤنی گہری آواز جو وادی میں گونجتی رہی۔ قوم عاد نے ہنس کر کہا، یہ تو پہاڑوں کی آواز ہے۔ لیکن ہود نے کہا، یہ تنبیہ ہے۔ اگلی رات زمین ہلکی سی کانپی، اتنی کہ جانور بے چین ہو گئے۔ قوم عاد پھر ہنسی اور بولی، زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے، مگر یہ زمین کا آخری انتباہ تھا۔ پھر اللہ نے بارش روک دی۔ ایک دن نہیں، ایک ماہ نہیں، بلکہ 3 سال تک آسمان سے ایک بھی قطرہ نہ اترا۔ ندی نالے سوکھ گئے، زمین پتھر بن گئی، باغات مٹی میں بدل گئے۔ پہلے سال وہ کہنے لگے ہم طاقتور ہیں، دوسرے سال بولے ہم برداشت کر لیں گے، تیسرے سال ان کی ہنسی، ان کا غرور سب خاموش ہو گیا۔ تب وہ ہود کے پاس آئے، ٹوٹے ہوئے، بے بس، پیاس سے نڈھال، ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ لیکن ہود نے فرمایا، اب رحمت کا وقت گزر چکا، اب اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے۔ ایک دن 3 بادل نمودار ہوئے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک کالے رنگ کا۔ آسمان سے فرشتہ پکارا، اے قوم عاد، ان میں سے ایک بادل چن لو۔ غرور کی اندھیری نے انہیں پھر بہکا دیا۔ ان کے سردار چلا اٹھے، سیاہ بادل، اس میں پانی ہے، زندگی ہے۔ ہود نے دھیرے سے کہا، تم نے اپنی ہلاکت چن لی۔ آسمان کالا ہو گیا، ہوا کی ٹھنڈک موت کی طرح اترنے لگی۔ قوم عاد خوشی سے چیخنے لگی، بارش آ گئی۔ لیکن وہ بارش نہیں تھی، وہ ان کی بربادی کا طوفان تھا۔ ایک ایسی آندھی جو تلوار کی طرح تیز، گھوڑوں کی طرح بے قابو اور قیامت کی گرج کی طرح خوفناک۔ پہلے جھونکے نے درخت تو کھیڑ دیے، دوسرے نے جانوروں کو آسمان میں پھینک دیا، تیسرے نے وہ دیو قامت انسان جو کبھی فخر کرتے تھے ریت کے ذروں کی طرح اچھال دیے۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ آندھی چلتی رہی۔ ان کے ستون گرے، ان کے محل مٹی میں مل گئے، ان کی آوازیں جو کبھی کہتی تھیں ہم سے طاقتور کون ہے، ہوا میں بکھر گئیں۔ جب ہوا رکی تو وادی خاموش تھی، ریت کا سمندر تھا اور کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح گری ہوئی لاشیں۔ لیکن اللہ نے ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، انہیں پناہ دی، ان کی حفاظت کی، جبکہ پوری قوم مٹ گئی۔ ہود علیہ السلام نے تباہ شدہ بستی پر نگاہ ڈالی، آنسو بہہ پڑے اور فرمایا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو تکبر میں اندھے ہو جائیں اور اللہ کی پکار کو ٹھکرا دیں۔ آج بھی احقاف کی ریت ان کی بربادی کی گواہی دیتی ہے۔ یہ طاقت عزت نہیں دیتی،
بلکہ اللہ کی اطاعت عزت دیتی ہے۔